ایک تاجر تھا، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ باپ بیٹے کام کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے، دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکا جوان تھا۔ جب اس کی شادی کرنے کا وقت آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے ملک کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ مجھے باہر ملک کی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، خارجی ممالک سے کوئی لڑکی لوں گا۔ اس کے باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ باہر ملک کی لڑکیاں ہمارے ساتھ صحیح نہیں رہیں گی، اس کے تمدن میں اور ہمارے تمدن میں بہت زیادہ فرق ہے، ان کے آداب اور رسومات میں فرق ہے، ان کے اخلاق، ان کے دین میں فرق ہے، ان کا سب کچھ ہم سے الگ ہے۔ میں یہاں ایران میں تمہارے لیے بہترین لڑکی ڈھونڈ دوں گا، جو تم کو پسند آئے اسی سے شادی کر لینا۔ یہ تہران کا تاجر کہ جو باہر کے ملکوں میں تجارت کیا کرتا تھا، یعنی لڑکے کا باپ، اس کا ایک دوست تھا مشہد میں کہ جس کا ایک ہوٹل تھا۔ ایک دن اس ہوٹل کے مالک نے اپنے اس تاجر دوست کو فون کیا اور اس سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کی زری میں صفائی ہونے والی ہے اور مجھے ایک خصوصی کارڈ دیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، خاک صاف کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ اب یہ تاجر اپنے اس دوست سے کہتا ہے، اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو میرے اور میرے بیٹے کے لیے بھی ایک کارڈ لے لو۔ اس ہوٹل والے نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور کسی بھی طرح ان دو باپ بیٹے کے لیے اجازت لے لی کہ جب زری کی صفائی کی جائے تو یہ لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے کہ جو باہر ملک کی سفر کیا کرتے تھے، مشہد تشریف لاتے ہیں، اور جب صفائی کا دن آتا ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے زری میں داخل ہونا منع ہوتا ہے، سب راستے بند کر دیے جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، خلوت ہی خلوت ہوتی ہے، یہ دونوں باپ بیٹے بھی حرم جاتے ہیں۔ وہ افراد جو حرم کی صفائی کرنے والے تھے، وہ لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں، وہ سارے خدام حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے بھی وہیں پر موجود تھے۔ اب یہ تاجر یعنی لڑکے کا باپ وہاں پر موجود خدام سے کہتا ہے کہ جب آپ لوگ صفائی کرو گے اور خاک جمع ہوگی تو امام رضا علیہ السلام کے اوپر کی خاک میں سے مجھے تھوڑی سی خاک دے دینا۔ وہ خادم قبر پر موجود کپڑے کو جھاڑتا ہے اور اس میں سے جو خاک نکلتی ہے اس میں سے تھوڑی خاک نکال کر زری کے اندر سے باہر کی طرف موجود اس تاجر کو دینا چاہتا ہے، لیکن نہیں دے پاتا، لہٰذا وہاں زمین پر پڑے ہوئے ایک کاغذ کو اٹھاتا ہے اور اس میں اس خاک کو رکھتا ہے اور اسے اس شخص کو زری کے اندر سے دے دیتا ہے۔ یہ تاجر اس خاک کو اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے، وہی بیٹا جو غیر ملکی بیوی لانا چاہتا تھا۔ اب باپ نے یہ خاک بیٹے کو دی اور اس سے کہا کہ مجھے امام رضا علیہ السلام پر پورا یقین ہے۔ بیٹا آرزو کرتا ہے کہ مجھے ایک خارجی لڑکی سے شادی کرنی ہے، امام رضا کوئی ایسا کام کریں کہ میں خارجی لڑکی سے شادی کر لوں۔ اور اس طرف اس کا باپ امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ غیر ملکی لڑکی سے شادی کرے، میں آپ سے متوسل ہوا ہوں۔ یہ لڑکا اس خاک کو جیب میں رکھ لیتا ہے، اس کاغذ کو جیب میں رکھ لیتا ہے کہ جس میں خاک تھی، اور پھر صفائی ختم ہوتی ہے تو یہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے جیب سے وہ خاک نکال کر دیکھوں، اس پر ایک نگاہ ڈالوں، اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کاغذ کو باہر نکالا۔
کاغذ کو کھولا، خاک کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کاغذ پر نگاہ پڑی، دیکھتا ہے کہ کاغذ پر کسی کا خط لکھا ہوا ہے۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا ہے، عرضی لکھی ہے امام رضا علیہ السلام کے نام، اور لکھا ہے: اے امام رضا، میں ایک لڑکی ہوں اور میرا باپ اس شہر کو صاف کرنے والا ہے، روڈوں پر جھاڑو لگاتا ہے۔ میری عمر بڑی ہو گئی ہے۔ میرے باپ کے کام کی وجہ سے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے ابھی تک گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اب صبر کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یا امام رضا، میری مدد کریں۔ یہ جوان اس لڑکی کا خط پڑھ رہا تھا جو خاک کے ساتھ اس کے پاس آیا تھا، ایک ایسی لڑکی کے جس کا باپ روڈ پر جھاڑو لگاتا ہے، اور اس خط کو پڑھنے والا ایک تاجر کا بیٹا ہے جو باہر ملکوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ اب یہ لڑکا اپنے والد سے کہتا ہے کہ بابا جان، چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ اس لڑکے کا باپ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا کہ یہ لڑکی کون ہے، وہ لڑکی کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کیا، مگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے ہاں مجھے اس سے شادی کرنی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ نہ تم نے اس لڑکی کی شکل دیکھی ہے، نہ اس سے بات کی ہے، اور اس کا باپ جھاڑو لگاتا ہے، اس کی جاب کا رتبہ نیچا ہے۔ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ نہیں طے کر سکتے۔ اب یہ جوان کہتا ہے بابا آپ کو اس سے کیا ہے۔ یہ باپ کے جس کی اس قدر آرزو تھی کہ اس کا بیٹا کسی ایرانی لڑکی سے شادی کرے، اب انہوں نے KMC کے دفتر سے اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس نکلوایا تاکہ لڑکی کو دیکھنے جائیں۔ وہ دن بھی آ گیا۔ یہ لوگ اپنی بہترین قسم کی گاڑی میں بیٹھ کر لڑکی کو دیکھنے گئے، اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جھاڑو لگانے والا شخص جو اس وقت سو رہا تھا، نیند سے اٹھتا ہوا باہر آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کون ہو۔ اب یہ آنے والے کہتے ہیں کہ آپ فلانی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ اب یہ جھاڑو لگانے والا شخص ان لوگوں کو عجیب نگاہ سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی ہے۔ اب وہ تاجر کہنے لگا کیا ممکن ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آئیں اور چائے پئیں؟ اب یہ شخص پوچھنے لگا کہ آپ میری بیٹی کو کہاں سے جانتے ہیں، کس نے آپ کو بھیجا ہے؟ اب یہ تاجر کہتا ہے کہ ہم کو کس نے بھیجا ہے یہ بعد میں معلوم ہوگا۔ وہ شخص سمجھا کہ شاید یہ لوگ ٹی وی کی جانب سے آئے ہیں اور ہماری زندگی پر فلم بنانا چاہتے ہیں، تو پوچھنے لگا کہ کیا آپ لوگ فلم بنانے آئے ہیں؟ تاجر کہنے لگا کہ نہیں، ہم لوگ فلم بنانے نہیں آئے ہیں۔ اب یہ شخص اپنی لڑکی سے کنایا الفاظ میں کہتا ہے کہ کوئی رشتہ لے کر تو نہیں آیا، اب یہ لوگ آئے ہیں اور اس اونچے ماڈل کی گاڑی کو لے کر آئے ہیں۔ دونوں باپ بیٹی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ داستان کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اور یہ تاجر اور اس کا بیٹا چائے پیتے ہیں۔ لڑکی کمرے میں آتی ہے تاکہ دیکھے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ جیسے ہی لڑکے کی نگاہ اس لڑکی پر پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے یہی لڑکی چاہیے، مجھے یہی لڑکی پسند ہے، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے کی اس بات سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ضرور چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ملک کے اندر کسی لڑکی سے شادی کرے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس قدر غریب کی لڑکی سے شادی کرے۔
اس کا باپ اس سے کہتا ہے کہ یہ لوگ فقیر ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم ان کے لیے گھر خرید دیں گے اور ان میں بہترین وسائل کو ڈال دیں گے، بہترین فرش کو بچھا دیں گے، ہمارے حالات تو اچھے ہیں، ان کی زندگی کو تبدیل کر دیں گے۔ مجھے یہی لڑکی پسند ہے، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ باپ جو بھی نقص نکالتا، جو بھی اعتراض کرتا، بیٹا کہتا کہ ہم اس کو تبدیل کر دیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس لڑکے نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ لڑکی کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسے یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اب لڑکی لڑکے سے پوچھتی ہے کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی ہے، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ لڑکا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ لڑکی کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے شوہر سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم مجھے پسند کرتے ہو۔ لڑکا کہنے لگا واللہ خدا کی قسم میں تم کو پسند کرتا ہوں۔ اب لڑکی پوچھتی ہے کہ آپ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کس نے آپ کو ہمارے دروازے پر بھیجا تھا، میرے رشتے کے لیے بھیجا تھا؟ اب یہ لڑکا وہ کاغذ دکھاتا ہے، وہ خط دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس خط نے، اس کاغذ نے مجھے تمہارے دروازے پر بھیجا تھا۔ جب لڑکی اس کاغذ کو دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے کہ کیا تم قبر کے اندر گئے تھے؟ میں نے اس خط کو امام رضا علیہ السلام کی قبر پر ڈالا تھا، کیا تم وہاں قبر پر گئے تھے؟